بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوست، جواد وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کا ہے، تو آپ سب سے ایک ہی گزارش، اس واقعے کو پورا سننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بخشا تھا۔ آپ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن آپ کوہ طور پر جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں ایک عورت ملی۔ وہ زاروں زار رو رہی تھی۔ آپ نے اس عورت سے رونے کا سبب پوچھا تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کیا میری قسمت میں کوئی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ گاؤں کی عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو جواب دیا کہ میں کوہ طور پر جا کر تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کہہ دو اس عورت کو کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، تو یہ بات سن کر وہ عورت بہت روئی، تڑپی، مگر کرتی تو کیا کرتی، کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس عورت کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس فقیر نے صدا لگائی کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ بھوکے کو کھانا کھلا دے، میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے دو۔ تو اس عورت نے جب فقیر کو دروازے پر دیکھا تو وہ دوڑ کر آئی، تو فقیر نے کہا کہ مجھے جتنی روٹیاں بھی دو گی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنے ہی تمہیں بیٹے دے گا۔ اس عورت نے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس عورت کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ بہت خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، تو اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے میرے اللہ؟ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، مگر پہلے تم اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ تمام بستی گھوم لیے کہ اچانک ایک بندہ سامنے آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پلیٹ اور چھری دی ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں انسانی گوشت لے کر آؤ، مگر کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہیں ہے۔ تو اس بندے نے چھری اٹھائی اور بنا سوچے سمجھے اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور انسانی گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کو دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہو، اپنا گوشت کیوں نہیں دیا تم نے؟ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا، میں نے اسی کے کہنے سے اس عورت کو 4 بیٹے دیے۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھ دیا وہ لکھ دیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تو یہی ماجرا آج کے واقعے میں ہوا کہ جیسا کہ اس
औरत की किस्मत में अल्लाह ताला ने कोई औलाद नहीं लिखी थी, लेकिन उस औरत ने अल्लाह ताला के बंदे की खिदमत की, उसको 4 रोटियां दी। तो उस फकीर की दुआ जिसने कहा कि तू जितनी रोटियां देगी अल्लाह ताला उतने तुझे बेटे अता करेगा, तो अल्लाह ताला ने उस फकीर की दुआ से उस औरत की किस्मत में 4 बेटे भी लिख दिए। दोस्तों, हमें अपने अल्लाह की तरफ लौट आना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, मेरा ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दीन का एक खूबसूरत सफर जो तकरीबन कुछ माह पहले ही मैंने शुरू किया है कि सोशल मीडिया के जरिए आप सबकी खिदमत कर सकूं, और आप लोगों का शुक्रिया जो अब तक इतनी इज्जत दी। तो आपसे एक ही दरख्वास्त कि अगर तो जवाद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इस नेक काम में मेरे हम सफर बनकर मेरे और अपने लिए अच्छाई का बाइस बनकर सदका जारिया बने। मिलता हूँ अगले वाक़ये में। अस्सलामु अलैकुम।